اب جب اس پہ FIR ہوگی, تحقیقات مکمل ہوں گی, تو وہ اریسٹ ہو جائے گا. ہم اس کا کیس بنا کر انٹرپول کے تھرو بھیجیں گے اور وہ ہم اس کو باہر کے کنٹری سے لے آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. NCCIA کے ڈائریکٹر صاحب بڑے قابل رسپیکٹ بندے ہیں, سرفراز چودھری صاحب, ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ رجب بٹ کو ہم لوگ گرفتار کر لیں گے. شعیب صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا بات انہوں نے بولی ایگزیکٹ, اور کس طرف ان کا اشارہ تھا, اور رجب بٹ ہی کیوں, مطلب اور بھی کچھ یوٹیوبرز باہر ہیں پاکستان سے, میں بات کروں اگر انس علی ہے وہ بھی پاکستان سے باہر ہیں, اور باقی سب کے ساتھ تو اس طرح نام نہیں لیے جا رہے, لیکن رجب بٹ کو ہی کیوں سختی سے اس کا نام لیا جا رہا ہے. اور نہ رجب بٹ میرا خیال ہے کوئی دہشت گرد ہے. اگر آپ اس کو آرام سے بلاؤ, اس نے بولا بھی ہے کہ مجھے میرے وکلا جب کہیں گے میں پاکستان کے اندر آ جاؤں گا. نہ آنے کی ریزن یہ ہے کہ اسٹور میں کچھ کیسز چل رہے ہیں. تو مجھے بتائیں سارا معاملہ کیا ہے. اچھا جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائریکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں رجب بٹ کو جو ہے وہ واپس لاؤں گا اور انٹرپول کے ذریعے ہی لاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پہلے سنا تھا کہ جناب فلاں ملزم جو ہے 302 اس نے کیا ہے, کوئی اس طرح کا کوئی غداری والا کیس کیا, اس کو انٹرپول کے ذریعے لایا جائے گا. ٹھیک ہے, ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ رجب بٹ کو انٹرپول کے ذریعے کیوں واپس لایا جائے گا, ایک بات میری یاد رکھیں, جب اس بندے کو پہلی بار نوٹس گیا تھا نا, ٹھیک ہے, رجب بٹ کو, وہ نوٹس یہ تھا کہ آپ آئیں اور ہمارے سوالات کا جواب دیں, بالکل ایسی, اور ہمیں مطمئن کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جب دوسرا نوٹس اس کو بھیجنا تھا, اس سے ایک رات پہلے یہ بندہ نکل گیا تھا. بالکل ایسی, ٹھیک ہے, بالکل پہلے وہ پیش ہوا تھا, پہلے تو پیش ہوا تھا جی. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ابھی جو ہے وہ رجب بٹ کے اوپر جو ہے نا, اس کو FIA نے بھی بلایا ہوا ہے دوسرے کیسز کے اندر, وہ آپ نے دیکھا ہوگا. انٹرپول کے ذریعے اس کو گرفتار اس لیے کیا جائے گا, جو ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اس کیس کے اوپر مکمل طور پر ہم جان بن کر رہے تھے. پہلے ہم نا فیکٹس اینڈ فگر اکٹھے کر رہے تھے, اب ہم نے کر لی ہیں, ہماری تیاری پکی ہے. اب ہم نے اس کو دینا ہے نوٹس, ٹھیک ہے, اور اس کو کہنا ہے کہ آ جائے. اگر اس نے نہ آئے پھر ایک نوٹس اور دیں گے, اس کے بعد انٹرپول پہ ہم جو ہے نا وہ بات کریں گے, انٹرپول سے کہیں گے کہ جناب ہمیں یہ ملزم چاہیے. اب انٹرپول کا کام کیا ہے کہ انٹرپول جو ہے وہ ایک برج ہے, ٹھیک ہے, دو ممالک کے درمیان برج ہے. اگر ہمارا بندہ مثال کے طور پر جو پاکستان میں کرائم کر کے گیا ہوا ہے, وہ اگر UK میں بیٹھا ہوا ہے, UK اور پاکستان کے درمیان جو ملزمان کو ادھر سے ادھر لا رہے ہیں وہ انٹرپول ہے. اچھا, یہ ایک ادارہ ہے, بالکل ادارہ ہے, جو کہ لے کے آئے گا. اچھا, اس کیس میں اگر انٹرپول سے بھی گرفتاری کرتے ہیں تو کم سے کم 2 مہینے لگ جائیں گے, جو کہ ڈائریکٹر صاحب نے خود کہا ہے. اچھا, 2 مہینے تو لگ جائیں گے. دیکھیں, آپ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک UK میں, آپ UK کا ایک بندہ UK میں بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کیس ہے. اب آپ UK گورنمنٹ کو لکھیں گے کہ جناب مجھے یہ بندہ چاہیے, وہ اس کیس کو سٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے, اگر وہی بندہ مثال کے طور پر UK کے اندر کوئی جو ہے وہ کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے بیٹھا ہو, ڈالرز کی انویسٹ کر کے بیٹھا ہو, پاؤنڈز کی انویسٹمنٹ کر کے بیٹھا ہو, ٹھیک ہے, تو اس بندے کو وہاں سے کیسے لے کے آیا جا سکتا ہے؟ سوالیہ نشان ہے. سیم دا کیس وذ ملک ریاض, ٹھیک ہے. اب اس بندے کو تب تک لایا جائے گا جب تک اس کے کیس کو مکمل طور پہ سٹڈی کی جائے گی. ٹھیک ہے. انٹرپول کے پاس اتنا جو ہے نا وہ تو ہے نہیں کہ ہر بندے کو جو ہے نا وہ باہر سے پکڑ دکڑ کر کے لائے. ابرار ابی والا کیس آپ کے سامنے ہے, لا سکتے تھے نا, لا سکتے تھے, لیکن اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے, وقت لگتا ہے. دیکھیں, اگر میں لاسٹ ایئر کی آپ کو بات بتاؤں, پاکستان میں انٹرپول کے ذریعے 12,000 بندے لائے گئے ایک سال میں. 12,000 بندہ لایا گیا. جی ہاں, پاکستان کے سارے ممالک کے ساتھ معاملات. ٹھیک ہے. اب وہاں کا کوئی کرمنل بیٹھا ہو, وہ اگر پاکستان میں بیٹھا ہو, ان کا کرمنل بیٹھا ہو, ہم نہیں دیں گے. ہم پہلے کیس کو سٹڈی کریں گے, اس کے بعد پھر ہم کہیں گے کہ جناب آج نظام چلائیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کیس میں آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا, 2-1 مہینے لگیں گے. لیکن میری پریڈکشن یہ کہہ رہی ہے کہ رجب بٹ, اگر اس نے پہلے ایک لیٹر لکھنا ہے, ٹھیک ہے, کہ جناب مجھے میری سیکیورٹی کو دیکھیں, ٹھیک ہے, اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم آپ کی سیکیورٹی کو دیکھیں گے, دین رجب بٹ آ جائے گا. اچھا, تو پھر لیکن اس کی اتنی ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کیس سے 2 مہینے بعد اگر آپ نے کسی کو گرفتار کرنا ہے تو ابھی سے آپ اس کی اتنی ہائپ کیوں کریٹ؟ دیکھیں, اگر اس معاملے میں جن لوگوں کو نوٹس گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اب ڈکی کیوں رگڑا جا رہا ہے؟ بڑا یوٹیوبر وہ بیٹھے گا, وہ جب اکیلا بیٹھتا ہوگا سوچتا ہوگا کہ یار میں نے کیا جرم کیا ہے, ٹھیک ہے,
میں نے آپ کو ڈے 1 سے ایک بات کہی تھی کہ ڈکی نے جان بوجھ کر نہیں کیا, غلطیاں ہوئی ہیں, بلنڈر ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں میری بات سر, کہیں نہ کہیں دیکھیں بچہ نہیں ہے, ڈکی بچہ نہیں ہے, میں مانتا ہوں بچہ نہیں ہے, میں مانتا ہوں اس چیز کو, لیکن جب لا ہی نہیں تھا, لا نہیں تھا, تو اس نے کرنا تھا کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ 40 جس بندے کے 40,000 فالوور ہوتے تھے وہ بھی کھڑا ہو کے یہی بات کر رہا ہوتا تھا. بالکل ایسی لا نہیں تھا, اس گیم کو کھیلے B9 فلانے فلانے کو کھیلے, گیمنگ ایپ کا لا نہیں تھا. ان کو چاہیے تھا پہلے لا بناتے, پھر اس کے بعد اچھا لا بنانے کے بعد پچھلی چیزوں پہ گرفتاریاں نہ کرتے, لا بنانے کے بعد جو نئے کیسز ہوتے جو بندہ پروموشن کرتا ہے اس کو گرفتار کرتے. میں وہی تو کہاں پہ کہے کہ آپ جی ایک بندہ غلطی کرتا ہے, قانون ہے جی اس کی نہیں پوچھا جائے گا, بعد میں اگر قانون چینج ہو جاتا ہے تو کیا پچھلی باتوں پہ اس سے پوچھا جائے گا؟ یہی تو میں ان سے پہلے اصل میں پاکستان میں مسئلہ پتہ کیا ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے FIR کاٹیں گے, پھر تفصیل انویسٹیگیشن ہوگی, انویسٹیگیشن بعد میں کریں. حالانکہ لا از دیٹ کہ آپ کو پہلے انویسٹیگیشن کرنی ہے, پھر آپ FIR دیں. تو اب پاکستان میں تھوڑا سا الٹا کیس ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان میں لاس چینج ہو رہے ہیں, ایسا ایسا یہ معاملات سیدھے ہو رہے ہیں. اچھی بات جو کہ پاکستان میں میں نے پاکستان میں جو پنجاب پولیس کے اندر میں نے دیکھا ہے, جو آبزرو کیا ہے, آپ یقین کریں عثمان صاحب کہ اس ٹائم جنوبی پنجاب کے اندر جتنے بھی SHO 70 to 80% جو SHO ہیں وہ ینگ ہیں, بالکل ینگ ہیں, ہماری ایج کے ہیں. اچھی بات ہے. جب آپ جاتے ہیں یا کوئی بھی بندہ بزرگ جب جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں اور ان کو پورا پروٹوکول دیتے ہیں. اس سے پہلے وہ بڑے توندوں والے بیٹھے ہوتے تھے, جیسے بندہ جائے جی السلام علیکم, ہاں جی کیا کرنا ہے, اگلا بندہ کہتا ہے بھائی معافی دے دو میں نے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب بہت زیادہ معاملات جو ہے نا وہ چینج ہو رہے ہیں, اور اسپیشلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سوشل میڈیا کے بارے میں بڑی سختی آ رہی ہے. بیٹنگ ایپس متعلق لا نہیں تھا, آپ نے PSL نے پروموشن کی, سب نے اس کی پروموشن کی, ٹھیک ہے. اسی طرح ڈکی نے کی, آپ کہتے ہو رجب نے کی, فلانے نے کی, اوکے ہو گیا, ٹھیک ہے. جب لا نہیں تھا آپ نے ڈکی کو گرفتار کیا, اس کا نام آپ نے سمجھے ECL میں ڈال دیا, پاکستان سے باہر ٹریول نہیں کر سکتا, آپ نے رجب اس کے دوستوں کے بھی ڈال دیے. اچھا مجھے صرف یہ بتائیے گا, لا نہیں ہے تو پھر ڈکی کو گرفتار کیوں کیا گیا, کس بیس پہ کیا گیا, اور گرفتاری کے بعد پھر لا کیوں بنا رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں نا میرا کوشچن پورا نہیں ہوا نا, میرا پورا سمجھیے گا. پرسوں مجھے ایک بیٹنگ ایپ کانٹیکٹ کرتی ہے پروموشن کے لیے, میرے پاس سارا کچھ پڑا, تو بیٹنگ ایپ بھی ابھی تک چل رہی ہیں, اس کو بند کرنے کی بات کیوں نہیں کی جا رہی؟ مطلب ایک طرف تو ہائپ ہے, ڈکی گیا, رجب کی ہائپ کریٹ ہو رہی ہے, لیکن ان بیٹنگ ایپس کو بند کون کرے گا مجھے یہ بتائیں, وہ تو اسٹل چل رہی ہیں, ہمارے لوگوں کو لوٹ رہی ہیں. دیکھیں میں آپ کو پہلے ایک چیز مینشن کر چکا ہوں کہ ڈکی کا جو کیس ہے, یا یہ جو یوٹیوبر جن کو ہم نوٹس دیے گئے ہیں ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے, یہ ڈکی والا جو کیس ہے نا یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. ٹیسٹ کیس مینز کہ ایسا کیس ہوتا ہے کہ جو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوتا ہے. اچھا, اب اس کیس کے اوپر پھر اس کو پھر دوبارہ وہی لاز بنائے جاتے ہیں کہ یار ہاں یہ بھی ہے, ٹھیک, لیکن جس کو ٹیسٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ تو زیادتی, اس کے ساتھ دیکھیں اگر ڈکی کی ایک ویڈیو سے مثال کے طور پر 20 خاندان وہ گیم جو ہے نا وہ 20 خاندانوں کا بیڑا غرق ہو جاتا, 20 بچے کرتے, ٹھیک ہے, تو وہ تو بچے ہیں نا, وہ تو بچ گئے, ٹھیک ہے. اس بیس پہ اب لاز جو ہے نا میں آپ کو بتا دوں کہ 1-1.5 مہینے کے اندر اندر یہ سارے لاز پاس ہو جائیں گے. اچھی بات ہے, لاز ہونے, ٹھیک ہے. لیکن اب ڈکی یہ سوچتا ہے کہ یار میں رگڑا گیا, رجب سوچتا ہوگا میں رگڑا جاؤں گا, یہ سارے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے بارے میں یہی. لیکن آپ ڈکی کو آپ نے گرفتار کیا, اس کا ریمانڈ پہ ریمانڈ ہوا, اس بیچارے کے ساتھ ابھی وہ بات بھی نہیں کر رہا, اتنی سختیاں کی, اس سے امپریشن کیا گیا بھائی جان پاکستان نہ جاؤ, NCCI یہ پھڑ لے گی. یہی آپ پیار سے تھوڑی سی چیزیں کرتے تو آپ سب چیزوں کو ٹیکنیکلی ڈیل کر سکتے تھے. پھر اس کے بعد جو پیسہ ابھی ان سے ریکور ہوگا وہ پیسہ ان لوگوں کے پاس تو نہیں جائے گا جن کا نقصان ہوا ہے کھیلتے ہوئے. NCCI اچھا کام کر رہی ہے, نو ڈاؤٹ. ہمیں صرف مسئلہ کیا ہے کہ طریقہ کار سے مسئلہ ہے. آپ تھوڑا سا ڈکی کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہوگی ہے, اور جو بھی خاندان اس میں ہوئے ہیں انوالو ان کو تو ازالہ نہیں ہو سکتا. اب آپ کہہ رہے ہو جی ہم نے رجب کو لانا ہے انٹرپول سے, 2 ماہ بعد آئے, 3 ماہ بعد آئے, ٹھیک ہے, آپ تو ڈرا رہے اس کو, اب بول رہے نہیں آئے گا ہم پکڑ کے لائیں گے. سر آپ یہ بھی بول سکتے تھے کہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی پاکستان آ جاؤ, اپنے مسئلے حل کر لو, اور کلیئر کوئی ان کو وے آؤٹ دے دے کہ یار ٹھیک ہے آپ پاکستان آؤ, ہم آپ کو گرفتار نہیں کرتے. یہ چیزیں آپ پہ ثابت ہو رہی ہیں, یہ پیسے بن رہے ہیں, پیسے خزانے میں جمع کراؤ, معاملات سیدھے ہو گئے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ڈکی والے کیس میں نا ایک چیز ڈکی کو پکڑنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, سارے یوٹیوبرز یہی سوچ رہے ہیں کہ ڈر گئے سر, ڈر گئے. اور رجب کو تو ڈائریکٹر صاحب نے خود کہا ہے کہ بھائی آپ ایک بار آئیں,
ٹھیک ہے, آپ سوالات کا جواب دیں, اس کے بعد میں دیکھتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ ہمیں سیٹسفائیڈ کر گئے, ٹھیک ہے, دن معاملات اوکے ہیں. اگر سیٹسفائی نہ کیا تو پھر تو صاف ظاہر ہے. تو سیٹسفائی اتنی آسانی سے تو ڈائریکٹر صاحب دیکھیں, اب بچہ تو کوئی بھی نہیں ہے نا, میری بات سنیں. اگر آپ کے خلاف تھانے کے اندر ایک FIR ہو جاتی ہے اور آپ کو آئیے بلاتا ہے تو آپ جو ہے منہ اٹھا کے چلے جائیں تو اس کے بعد گرفتاری ہے نا. بالکل یہ بات. ادھر بیٹھ کر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جو لیگل ایک چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ وہاں پر بیٹھ کے وہ اپنی ضمانت کروائے, عبوری ضمانت کروائے, مل جاتی ہے, مل جاتی. ٹھیک ہے. جیسے ہی یہاں پر یہ ڈاکومنٹس کلیئر ہوں گے, ٹھیک ہے, کہ ضمانت کے ڈاکومنٹس انہوں نے بنا لینے, ٹھیک ہے, اس نے آگے سائن کرنا ہے. اتنا ریلیف ہے. اچھا ٹھیک ہے, ڈائریکٹر صاحب کی اگر وہ گفتگو سنے تو اس میں یہی چیز بتائی انہوں نے. اچھا, لاسٹ ٹائم بھی رجب نے ضمانت کی تھی پاکستان آنے سے پہلے, اس کو ضمانت ملی کی تھی, اس لیے پاکستان آیا, اس کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی. دوبارہ بھی وہ سین ہو سکتا ہے سر, جینون ہو سکتا ہے. اچھا چلیں, ضمانت رجب نہیں کوئی بھی ہو. دوسری بات یہ کہ رجب پہ نا تھوڑا سا اس کی جان کو بھی خطرہ ہے, اس کے گھر کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے, یہ چیز بھی تو دیکھنی چاہیے نا. پھر بلیسمی کے الزام بھی اس پہ لگ رہے ہیں, مذہبی جماعتیں بھی کچھ اس کے خلاف ہیں, تو اب اس کی جان کو بھی تو خطرہ ہے. گھر کے اوپر فائر ہو گئے تو وہ چیز بھی تو وہ دیکھے گا کہ میں پاکستان آؤں گے نہ آؤں. پھر اس کے پاس دو آپشن ہے جناب, یا تو وہ سیکورٹی کی اپلیکیشن دے, ٹھیک ہے, اگر سیکورٹی کی اپلیکیشن نہیں دینا چاہتا تو پھر NCCA کے پاس رہ جائے, 20-25 دن ویسے ہی رہنا ہے تو صاحب ذرا انہوں نے رکھنا تو ہے. دیکھیں پیشی بھی ہوتی ہے, عدالت میں بھی آپ جاتے ہو, وہاں پر تھریٹس ہیں بہت زیادہ. وہاں تو بڑا ایزی ہے, پتہ ہے فلاں ٹائم اس کی ڈیٹ ہے, گاڑی میں آنا جانا سارا کچھ تو میرا خیال ہے سامنے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, NCCA نے نا پہلے ایک چیز سوچی تھی کہ ڈکی کے فالورز آئیں گے, احتجاج کرنے آئیں گے, پروٹیسٹ کریں گے, اور ایک دن نا ان کو اس چیز کا بھی خبر تھا کہ بھئی اب آئیں گے یہ جو ہے نا کوئی 2-3 جو سبسکرائبر وغیرہ جو بھی آئیں گے, انہوں نے آ کے احتجاج کرنا ہے. 9 بجے پیش کرنا تھا, 12 بجے پیش کیا گیا. ٹھیک ہے, معاملات دیکھیں ایجنسیاں ہیں پاکستان کے, وہاں بڑے دانشور لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر, بچے نہیں ہیں, ہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے معاملات کو گھما پھرا کے دے دیا نا. نہیں, مجھے ایک بات بتائیں, جب رجب اس ٹائم ہائپ زیادہ ہے رجب کی, جب رجب پیش ہوا تھا فالوور نہیں آئے, اس کے 2 یار ضرور آئے, مطلب وہی 40-50 بندہ, سارا کچھ تھا, پروٹوکول اس کا جو بھی تھا, دوست تھے, سارا کچھ تھا. ٹھیک ہے شعیب صاحب, اس کو اینڈ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آگے سچویشن کس طرف جاتی ہے اور کیا رجب پاکستان آتے ہیں, ڈکی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. امید ہے ڈکی جلد ضمانت ہو جائے گی انشاءاللہ. ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. آج کل مسئلے چل رہے ہیں یوٹیوبرز کے اوپر اور یہ جینوئن ایشوز ہیں, انشاءاللہ یہ سارے ایشوز حل ہوں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں, اللہ حافظ.